بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہے تھے کہ دعوت جب دیتے ہیں تو اس وقت ضروری ہے کہ حکمت کے ساتھ، اور حکمت کا مطلب کہ موقع، محل، شخص کو انسان مد نظر رکھ کے دین کی دعوت دے۔ محل کا مد نظر رکھتے ہوئے ایک شخص وہ ایسے محل کے اندر ہے کہ جہاں وہ آپ کی یہ دین کی بات نہیں سن سکتا، یا تو وہ جلدی کے اندر ہے، یا تو وہ کسی خوشی کے موقع کے اوپر، ایسی موقع کے اوپر ہے کہ اس وقت اگر آپ دین کی بات کریں تو وہ سن نہ سکے، یا ایسے غم کے، یا ایسے غصے کے، یا ایسی پریشانی کے موقع کے اوپر کہ وہ سن نہیں سکتا۔ بالفرض ایک شخص اچانک وہ کسی اپوائنٹمنٹ کے اوپر آیا ہوا ہے اور اس کو جلدی جانا ہے، اس کے پاس 2-3 منٹ ہیں اور اس کا کوئی کام ہے، اس کام کے لیے وہ آیا ہوا ہے، اس کام کی بجائے اگر آپ یہ بات شروع کر دیں تو اس وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر ایسے موقع ہوں کہ جہاں اگلے کا دل نرم ہے تو اس وقت موقع جو ہے، ٹائم، ایسا موقع کے اوپر آپ ان کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر وہ بیمار ہے اور اس وقت اس کے ساتھ آپ بیٹھ کر کافی وقت گزار سکتے ہیں، ہی اور شی ہیز پلینٹی آف ٹائم، ان کے پاس بہت سا وقت ہے، اب بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، ہسپتال کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، تو اس وقت اگر آپ ان کے ساتھ دین کی بات کر سکیں تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کو پتہ چلا کہ ایک یہودی لڑکا سخت بیمار ہے اور آخری مراحل کے اوپر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعزیت کے لیے گئے۔ اس کے والد، اس کے جو باپ ہے، وہ بھی ادھر موجود تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی کہ کلمہ پڑھ لے اور مجھے نبی مان لے، اور اس سے اللہ رب العزت تمہاری آخرت بھی کامیاب کر لیں گے، دنیا بھی تمہاری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جو لڑکا، اس نے اس طرح مڑ کر اپنے جو والد ہیں اس کی طرف دیکھا، تو اس کے والد نے اس سے کہا کہ اطع ابا القاسم، اطع ابا القاسم۔ ابو القاسم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت تھی، تو ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ کو کہہ رہے ہیں اس کو مان لے، اس کی اطاعت کر لے۔ تو وہ جو لڑکا ہے اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اور جان کو اللہ نے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو اس لیے وہ موقع بھی بہت ہی اہم موقع ہوتا ہے۔ ایسے کرتے ہیں کہ ساتھی جو ہیں وہ کافی دیر سے کالوں پر انتظار کر رہے ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے، تو کالوں کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام مجھے بہت معلومات دیتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھا۔ جی، میرے 2 سوال ہیں۔ ایک جی سوال یہ ہے کہ جب آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کس طرح کرنا چاہیے، وہ ذرا آپ مجھے بتا دیجئے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، جو صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں، جی جو شام کی دعائیں پڑھنی ہیں، وہ عصر کے بعد پڑھنی ہے یا مغرب کے بعد پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ، بہت اچھا۔ کیونکہ اگلا دن ہمارے مذہب کے لحاظ سے عصر کے وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے ذرا سے کنفیوژن ہے، تو آپ اس کو پلیز بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ، سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور ضرور اس پر میں تبصرہ کروں گا۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ آن دی ایئر ہیں۔ میں لائن پہ ہوں۔ جی، آپ آن دی ایئر ہیں، ابھی آپ کی بات ہم سن رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے ایک تو مسئلہ پوچھنا ہے۔ ضرور پوچھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چاکلیٹ کا باکس ہو، جی، وہ ویجیٹیری نہ ہو، ہمارے کھانے کے لیے نہ ہو، تو کیا وہ ہم اپنے جو ہمسائے گورے ہیں انہیں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے، میں بات کروں؟ جی، بات کریں۔ ہاں، میں جو آپ نے بتا رہے ہیں موقع محل کی، میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ کس میں کام کرتے ہو؟
فیکٹری میں. ٹھیک ہے، نام مت لینا پلیز کیونکہ مناسب نہیں نہیں ہوتا. نہیں نہیں نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں. اچھا میں یہ کہتا ہوں ہر مسلمان جو ہے اس کا جو ہے ڈیوٹی ہے جہاں کام کرتا ہے وہاں اسلام کو پریزنٹ کرے. بالکل میں فیکٹری میں کرتا ہوں، جو آفس میں کرتے ہیں وہ وہاں کریں. الحمدللہ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں گورے وہ کہتے ہیں آپ سارے مسلمان آپ جیسے کیوں نہیں ہیں. ماشاء اللہ. کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں ہنس کے بات کرتا ہوں جب بھی کہتا ہوں میں یہ ہمیشہ یہی کہتا ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے، میرا اللہ کا مرسی ہے ان پر بھی. جی سب جب سے بات کروں ہنس کر بات کرتا ہوں. صحیح. اور الحمدللہ سب بہت عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سب مسلمان آپ جیسے کیوں نہیں ہیں. صحیح بہت، اور ہونا بھی اس طرح چاہیے کہ مسلمان کے جو اخلاق ہیں نا، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہم اختیار کریں تو یقین کرو ہر آدمی متاثر ہوتا ہے. بالکل جب رمضان آتا ہے سب سے پہلے انہیں پتا ہے میں روزے رکھتا ہوں. جی میرا پرائرٹی میری نماز ہے. نماز سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. الحمدللہ میں نے وہاں جگہ لی ہوئی ہے، میرا مسلح وہاں ہے. جمعے کا دن میں جمعہ 1 گھنٹہ پہلے سٹارٹ کرتا ہوں اور جمعہ کے مسجد میں پڑھتا ہوں. اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، انشاءاللہ یہ اگلا، اب چونکہ ربیع الاول ہے تو سیرت کا اس کے اوپر بھی بیان ہوگا، اور سنڈے کے دن خاصتاً اور اس کے اوپر میں بھی تھوڑی سی بات چیت کروں گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق سکھائے ہیں اس کے اندر اتنی جاذبیت ہے کہ جو بھی اس طرح پیش آتا ہے تو اگلے شخص کے اوپر اثر ہوتا ہے. کیونکہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ میرے لیے ہے، روزہ جو میں رکھتا ہوں وہ میرے لیے ہے، میرے روزے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. میں جب زکوٰۃ دیتا ہوں تو وہ تو میرا ایک فریضہ ہے، لیکن جو مجھ سے اخلاق پیش آتے ہیں، جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ جب میں لوگوں سے ملتا ہوں تو میں اسمائل کر کے مسکراہ کر کے اس کے ساتھ ملتا ہوں جلتا ہوں اچھے اخلاق کے اندر، تو آپ کے اسمائل، آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن فوراً اگلے کے دل کے اندر ایک خوشی جیسا پیدا ہو جاتی ہے. وہی بات میں نے وہاں فریز بنایا ہوا ہے، یہ ہیپینس فار یور سیلف، ہیپینس فار یور فیملی، ہیپینس فار ایوری بڈی. جی بالکل. تو آپ کی بہت یہ آپ نے انداز اختیار کیا ہے کہ جیسے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے نا، تو اس لیے میں نے اس کے درمیان تھوڑی سی بات چیت کر لی، اور وہ یہ ہے کہ دعوت دینا. تو اسلام کی دعوت صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے جو اخلاق سے، that's right، ہمارے اخلاق کے ذریعے بھی زبردست دعوت ہوتی ہے. اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو سپر مارکیٹ کے اوپر جب آپ جاتے ہیں ٹلز کے اوپر تو ان کو خاص ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آئے تو اس کے ساتھ اسمائل کر کے ہاؤ آر یو اوکے، وڈ یو لائک ہیلپ ود یور پیکنگ. تو اس کے حالانکہ ہر آدمی اپنی پیکنگ ذاتی طور پر کرتا ہے، لیکن ویسے اس کو پوچھ لیتے ہیں تاکہ اگلا آدمی کمفرٹیبل فیل کرے کہ اس نے میرے ساتھ دیکھو کتنے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں آر یو اوکے، آر یو ہیونگ اے گڈ ڈے، وہ جو ٹل کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اگلے کے دل نرم ہو جاتے ہیں. اور یہ ٹریننگ جو ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی تھی. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے سوال کے اوپر تھوڑی سی ضرور بات چیت کریں گے. اٹس نائس آف یو کہ آپ نے اس ٹاپک کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے. ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. ویسے تو نارملی میں سوال سن لیتا ہوں، لیکن چونکہ اس کال کا ہمارے اس موضوع کے ساتھ تعلق تھا تو اس لیے میں نے تھوڑی سی بات لمبی کر دی. اور اپولوجیز جتنے بھی ساتھی انتظار کر رہے ہیں کالوں پر، ابھی آ رہے ہیں اب تمام کی کالوں کی طرف. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، کلمہ پڑھ کے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کلمے کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے، اور جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے میں کس طرح عائد کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم یہ اس کلمے کے ساتھ وفا کو نبھائیں گے، بجائے اس کے کہ دوسری چیزوں کے ساتھ وفا کی جائے. صحیح. تو پلیز اس کے اوپر روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور ضرور اس کے اوپر میں بات چیت کروں گا. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ قضائے عمری ظہر سے کتنی دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک.
آ رہی ہے آواز مفتی جی جی آپ کی بالکل آواز آ رہی ہے. ہاں تو قضائے عمری ظہر سے کتنی دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ آج کل تو ظہر 11:59 پر یا سم تھنگ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ذرا پرابلم ہو جاتی ہے, تو بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے, آپ دیکھتے رہیں اور ضرور اس کے اوپر میں بات کروں گا. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آپ آن دی ایئر ہیں. ٹھیک ہے, میرا ایک ہی سوال تھا کے بارے میں. آپ کی آواز کٹی کٹی آ رہی ہے, آپ کے شاید ریسیپشن کا مسئلہ ہے یا موبائل سے. آپ دوبارہ ذرا دہرائیے. ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. میرا ایک ہی سوال تھا میلاد کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ میلاد کے بارے میں. اچھا میلاد کے بارے. ٹھیک ہے. جو شخص وہ جو گھر سے باہر لیٹن لگاتا ہے, وہ جو آدمی نہیں لیٹن لگاتا وہ مسلمان نہیں ہے جو نہیں لیٹن لگاتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, دیکھتے رہیے سنتے رہیے اور ضرور. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک سوال پوچھنا ہے میلاد کے بارے میں کہ 12 ربیع الاول ہے, ٹھیک. تو آج کل نیبر اور رشتے دار سبھی وہ میلاد بناتے ہیں گھر میں, تو وہاں پہ جانا چاہیے یا نہیں؟ اگر نہیں جائیں تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں, شاید یہ کس لیے نہیں آتے, کیوں نہیں آتے, ناراضگی ہو جاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ذرا آپ تو آپ ادھر جا کر ڈالیے. کرتے کیا ہیں؟ میں تو بہت کم جاتی ہوں, کبھی کبھی جاتے ہوں تو پھر ادھر درود شریف پڑھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, پھر دعا مانگتے ہیں اور کھانا پینا کھا کے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. ٹھیک ہے. پر بعض دفعہ جو دعا پڑھتے ہیں اس میں جو کلمات کہتے ہیں نا, وہ ان کا ترجمہ سنو تو وہ بہت ہی, مجھے تو ڈر لگتا ہے اسے کہ پتہ نہیں وہ غوث اعظم پتہ نہیں سب سے بڑا ہے کیا ہے. تو میں نے ترجمہ اس کا پڑھا ایک دفعہ, تو پھر میں نے ایک دوسری کو بھی بولا کہ آپ اردو ترجمہ اس کا پڑھیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو پھر میں جانا نہیں چاہتی, اگر نہ کروں تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں, یا نہ جاؤں تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ, سنتے رہیے دیکھتے رہیے اور اوکے, جزاک اس کے اوپر بات چیت کریں گے. اچھا ایسے کرتے ہیں, ابھی وقت بھی مختصر ہے اور پہلے ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں. پہلے سوال آپ نے پوچھا کرسی پر نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو جب سجدے کا موقع آتا ہے تو اس وقت سجدہ کس انداز میں اختیار کریں. تو جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے, چاہے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے یا کرسی پر, تو کرسی پر تو اسی لیے وہ پڑھ رہا ہوگا یا پڑھ رہی ہوگی کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے, یا یہ کہ وہ رکوع کے اندر جا نہیں سکتے یا سجدے کے اندر جا نہیں سکتے, کیونکہ لوگوں کو بعض اوقات گھٹنوں کی تکلیف ہو جاتی ہے یا کمزوری ہو جاتی ہے ٹانگوں کے اندر, مختلف بعض لوگوں کو کمر کی وجہ سے وہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتے, یا زمین پر اگر بیٹھ جائیں تو پھر ان کو کھڑا کرنا یا کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس کا انداز اس طرح ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو قیام, آپ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ یہ میری کرسی ہے تو میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں, یہ کرسی پر میں بیٹھا ہوا ہوں, اور جب آپ پڑھیں گے تو آف کورس ہاتھ تو ادھر ہی باندھیں گے, رکوع کے اندر جائیں گے, گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اب تھوڑا سا جھکیں گے, اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, اور پھر جب آپ سجدے کے اندر جائیں گے تو جتنا رکوع کے اندر گئے تھے اس سے تھوڑا سا اور نیچے چلے جائیں تو اس کو سجدے کے اندر شامل کر دیتے ہیں. تو رکوع کے اندر جتنے آپ گئے اس سے اور نیچے چلے جائیں, اپنے سر کو اور زیادہ جھکا لیں, بدن کو اور تھوڑا سا جھکا لیں, تو وہ آپ کے سجدہ ادا ہو جاتا ہے. تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, تو اگر وہ کسی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے اور ان کو جھک کر سجدہ کرنا ہے, تو رکوع کے لیے جتنا جھکیں اس سے زیادہ اگر آپ سجدے کے لیے جھک جائیں تو وہ آپ کا سجدہ پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد والا سوال آپ نے کیا کہ صبح اور شام کی دعائیں بعض کتابوں میں آتی ہیں کہ صبح کے وقت آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے, شام کے وقت آپ کو یہ دعائیں پڑھنی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ شام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو شام کا مطلب ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد
اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے مغرب کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، تو جس وقت یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب مسلمان کے لیے دوسرا دن شروع ہو گیا۔ اسی وجہ سے آپ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو وہ غروب کے ساتھ یعنی مغرب کی اذان کے ساتھ، تو مغرب اسی طرح اسلامی تاریخ جو شروع ہوتی ہے تو وہ سورج کے غروب کے ساتھ مغرب کی اذان کے ساتھ اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آج پہلی تاریخ ہے تو مغرب کے بعد جو ہے وہ دوسری تاریخ ہو جاتی ہے، دوسرے دن مغرب کے بعد۔ اور یہ جو دعائیں ہوتی ہیں ان کا اثر اس انداز میں ہوتا ہے کہ صبح کے وقت آپ جب پڑھیں گے، چاہے صبح کی نماز کے وقت یا صبح صادق کے بعد، تو وہ اس کا اثر دن بھر ہوگا، اور شام کے وقت یعنی جس وقت غروب ہو جائے تو اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو اس کا اثر پوری رات کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے صبح اور شام کی دعائیں ان کا یہ مقصد ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کہ غروب نہ ہو جائے تو اسلامی نقطہ نظر سے اس وقت تک دن اب آپ کا ختم نہیں ہوا، تو جو صبح کی دعائیں تھیں اس کا اثر پورے دن تک مغرب تک باقی رہتا ہے، اور پھر مغرب کے بعد پڑھیں گے تو ان کا اثر جو ہے وہ صبح تک رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس انداز کے اندر پڑھیں۔ باقی جو آپ نے پوچھا چاکلیٹوں کے بارے میں، تو اس کا اور مفتیان حضرات فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے وہ بھی مکلف ہیں، مثال کے طور پر ایسی حرام چیز ہے کہ جیسے الکحل وغیرہ، تو ان کی مذہب کے اندر اس کو منع نہیں ہے۔ اگر ان کے مذہب کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے تو ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے پھگ وغیرہ ہے، یعنی سور وغیرہ کی کوئی چیز ایسی چیز اس کی وجہ سے وہ حرام ہے، تب چونکہ ان کے مذہب کے اندر بھی یہ مناسب نہیں ہے تو اس لیے ان کو دینا نہیں چاہیے، تو یہ انداز اختیار کر لیں۔ باقی آپ نے جو فیکٹری کے بارے میں بتلایا ہے، اچھے اخلاق کے بارے میں، تو یہ تو ہم ہر ایک کو کہتے ہیں کہ صرف آپ کے کام کی جگہ پر نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہوں اس وقت آپ اچھے اخلاق کا انداز اختیار کریں، اچھے اخلاق کا انداز اختیار کریں، اور جہاں بھی آپ اچھے اخلاق کا انداز اختیار کریں گے اس کا ضرور 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 ثمرہ آپ کو ملتا ہے، چاہے آپ کو ذاتی طور پر یا چاہے دینی طور پر یا چاہے آپ کو محلے کے طور پر، جدھر بھی، لیکن اچھے اخلاق کا ہمیشہ اچھا ثمرہ ملتا ہے۔ باقی آپ نے پوچھا کہ کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا حق کیا ہے؟ تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا فرمایا کہ صحابہ اکرام کی جماعت نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیں اور اس کے مطابق قرآن کریم کو سمجھیں۔ یہ ہمارے لیے ما انا علیہ و اصحابی حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے قرآن، نبی کا فرمان اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی سمجھ کے موافق ان دونوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ تو اپنی عملی زندگی، اور باقی دین کے اوپر، دین کو سیکھنا بھی ہے ایک کام، دین پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر تیسرا کام یہ ہے کہ دین کی دعوت بھی دینا ہے۔ یہ تمام کا تمام ہم جب کریں گے دونوں چیزیں، ایک تو دین کس طریقے سے سمجھنا ہے، قرآن، سنت، صحابہ اکرام، اور پھر جب ہم دین کو سمجھ لیں اب اس کے اوپر عمل کریں، عمل کرنے کے بعد دین کی دعوت دیں، اس کو کہتے ہیں کلمے کا حق۔ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی کامیابی نصیب کریں گے، آخرت کے اندر بھی کامیابی نصیب کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ قضاء عمری جب ہم کرتے ہیں تو ظہر کے وقت سے کتنی دیر پہلے؟ تو ظہر کی نماز کا وقت جس وقت شروع ہوتا ہے وہ استوا کے بعد، زوال کے وقت شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس میں ذرا تھوڑی سی تشویش ہو جاتی ہے۔ زوال کا مطلب زائل ہو جانا، اصل استوا کہتے ہیں جس وقت سورج بالکل سر پر ہو، اس وقت کسی قسم کی عبادت، نماز وغیرہ، نماز اور سجدے والی جو عبادت ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو سجدے والی کسی قسم کی عبادت ہو، چاہے وہ سجدہ شکر ہو، چاہے نماز ہو، نوافل ہو، سنت ہو، کسی چیز اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ استوا جو ہوتا ہے وہ تقریباً 10 منٹ تک باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں
کہ بہتر یہ ہے کہ تقریباً 15 منٹ پہلے، ظہر سے 15 منٹ پہلے اس کے اندر آپ کسی قسم کی نماز وغیرہ نہ پڑھیں۔ تو ظہر کا وقت اگر فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں، اگر 11:15 بجے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو 11:15 سے 15 منٹ پہلے یعنی 11:30 11:30 سے 11:45 کے درمیان ان 15 منٹ میں آپ کسی قسم کی نماز والی عبادت نہ کریں۔ ہاں 11:30 سے پہلے اگر آپ قضائے عمری پڑھنا چاہتے ہیں، نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی مرضی ہے اس 11:30 سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں اس انداز کے اندر۔ ہاں لیکن جب 11:15 ہو جائیں، اب زوال ہو گیا ہے، اب ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، تو اب آپ کی مرضی ہے، دوبارہ آپ قضا کر سکتے ہیں جتنی مرضی ہے، عمر کی جتنی بھی قضائیں۔ تو وہ جو 15 منٹ کا بریکٹ ہوتا ہے، اس 15 منٹ میں آپ کسی قسم کی نماز نہ پڑھیں۔ باقی آپ نے میلاد کے بارے میں پوچھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا کے اندر تشریف آوری ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر مستقل ایک مضمون ہوگا اس ویکینڈ کے اوپر۔ لیکن آپ نے بتلایا لائٹس وغیرہ، تو بھائی لائٹس وغیرہ اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں لائٹس لگاتے بھی ہیں، کوئی بجھاتے ہیں وغیرہ، تو یہ کرسمس کے اندر جو لائٹس وغیرہ لگاتے ہیں، عجیب بات، وہی لائٹس جو ہیں اب ہمارے مسلمانوں نے اپنے خاص موقع کے اوپر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ باقی آپ نے یہ پوچھا اور اس کے ذریعے پیار محبت کا کوئی انداز نہیں ہے کہ اگر کسی نے زیادہ لائٹیں لگا دی تو اس کی زیادہ محبت ہے، اور جس نے کم لائٹیں لگا دی اس کی کم محبت ہے، جس نے میلاد کو منایا اس کی محبت زیادہ ہے، جس نے نہیں منایا اس کی کم ہے۔ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیار اور محبت ہے، وہ جو دونوں سوال آپ نے پوچھے، صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیار محبت ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، تم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے لیے، قرآن کریم کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم میری اتباع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو سنت ہے، جتنی زیادہ تم اس کو اپنی زندگی کے اندر اپناؤ گے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کو نبی کے ساتھ اتنا ہی زیادہ پیار ہے۔ ایک شخص اپنی زبان سے کہتا رہے بار بار کہ مجھے نبی کے ساتھ پیار ہے، مجھے نبی کے ساتھ پیار ہے، مجھے نبی کے ساتھ پیار ہے، لیکن حقیقت والی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کر رہا، دین پر عمل نہیں کر رہا، تو ہم کہیں گے یہ آپ کے الفاظ کھوکھلے ہیں، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زندگی نہیں بتلا رہی۔ اور دوسرا شخص اگر اس کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دین پر پورے طور پر عمل کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورے طور پر عمل کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کو واقعی نبی کی سنت کے ساتھ سچا پیار ہے، سچی محبت ہے۔ وقت ختم ہو گیا، لیکن اس سے آپ کے سوال کا مختصر انداز کے اندر جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ ایسے کرتے ہیں، دعا کے ساتھ مختصر دعا کر لیتے ہیں، وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔